السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت شامل حال ہوتی ہے۔ اور اگر ہمارا کوئی ایسا عمل جس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہ ہو، وہ کام خواہ جتنا مرضی اچھا ہو جائے، وہ کام ہمارا قابل قبول اور اس کا ثواب کی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ اسی طرح سے بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں اکثر لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور انگوٹھی کے اندر پتھر لگاتے ہیں، پتھر لگانا صحیح ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اس بات کی وضاحت میں اس طرح سے کرنا بہتر سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ اپنے ذہن میں کر لیں کہ یہ جو پتھر ہمارے ہاں انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے، جس کو ہم پہنتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ دو وجوہات ہیں۔ اگر ان دونوں وجوہات کی بنا پر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر آدمی کوئی انگوٹھی بنوا رہا ہے، انگوٹھی میں پتھر لگوا رہا ہے، کوئی نگینہ لگوا رہا ہے، خواہ وہ زمرد ہو، عقیق ہو، نیلم ہو یا کوئی بھی ہو، کسی قسم کا بھی پتھر ہو، اگر تو وہ لگوا رہا ہے ویسے ہی جیسے عام طور پر شوق سے انگوٹھی پہنی اور انگوٹھی کے اندر پتھر لگوا لیا، یا اس کے اندر پتھر جو ہے یا نگینہ کوئی لگوا لیا، تو اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ آدمی انگوٹھی میں پتھر یا نگینہ وغیرہ کوئی بھی کسی قسم کا استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی یہ سوچ کر یہ لگاتا ہے کہ یہ پتھر میرے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے، میرے ستاروں کے ساتھ میچ کرتا ہے، میرے لیے یہ پتھر لگانے سے میری صحت اچھی ہوگی، میرے کاروبار میں بہتری ہوگی، یا میرے ستاروں کے ساتھ اس بنا پر میرے حالات تبدیل اور چینج ہو جائیں گے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ کیونکہ دنیا میں اگر سب سے محترم اور سب سے پیارا اگر کوئی پتھر ہے تو وہ حجر اسود ہے، جو بیت اللہ کے اندر نصب ہے۔ بیت اللہ میں جب حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد بیت اللہ کے پاس جو حجر اسود ہے اس کا بوسہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ پتھر اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، اور پیارے پیغمبر کی بات اور آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط اور جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیغمبر نے جب یہ کہا کہ یہ پتھر آسمان سے اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے، تو وہ جنت سے بھیجا ہوا وہ پتھر ہے۔ اس پتھر کو آقا علیہ السلام نے بوسہ دیا، تو اس بوسہ دینے کے بعد صحابہ اکرام اور امت میں سے جو لوگ بھی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی اور عدل کے حوالے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے حد مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پتھر کو بوسہ دینے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اے پتھر، تو کچھ نہیں کر سکتا، نہ تو کسی کو صحت دے سکتا ہے، نہ بیمار کر سکتا ہے، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو ایک پتھر ہے، صرف اور صرف تجھے بوسہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے پیارے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، پیارے پیغمبر نے تجھے بوسہ دینے کا حکم دیا ہے، میں صرف اس بنا پر تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو گویا کہ وہ جو سب سے اعلیٰ اور بہتر پتھر ہے، جب وہ کسی کا نہ بگاڑ سکتا ہے نہ کچھ سنوار سکتا ہے، تو عام دنیا کے یہ جو پتھر عقیق، زمرد یا نیلم وغیرہ جو بھی آپ سمجھیں، ان پتھروں کے اندر بھی کسی کی تقدیر بدلنے کے اندر کوئی سکت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہی انسان، جو انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، تو انسان اس عقیدے کو سوچتے ہوئے ان پتھروں کے پیچھے، ان کے پیچھے چل کر آدمی جو ہے وہ انگوٹھی میں، گلے میں پتھر ڈال لیتے ہیں، ان پتھروں کے اوپر اپنی تقدیر کا مکمل طور پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ جبکہ اگر اس نظریے سے کوئی پتھر پہنتا ہے تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حجر اسود جو جنت سے آیا ہوا جو پتھر ہے، جب اس کو بوسہ دیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق پیارے پیغمبر کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ کسی کا نقصان و نفع نہیں کر سکتا، تو گویا کہ یہ عام پتھر کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کو لگاؤ اور آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، گھر کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یعنی جو بھی پریشانیوں کا حل ان لوگوں نے پتھروں کے اندر ڈھونڈ لیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس کام کو کرنا گناہ ہے، کیونکہ وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ پتھر، یہ نگینے
خواہ انگوٹھی میں ہو، گلے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، یہ انسان کا نہ فائدہ کر سکتے ہیں نہ انسان کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اس نظریے سے ان پتھر کو پہننا کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہتر کریں گے، تو یہ طریقے سے اگر اس نظریے سے پہنیں گے تو یہ غلط ہے۔ ادروائز انسان ویسے ہی شوق کے ساتھ یا انگوٹھی کے اندر کوئی پتھر لگا لے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔